وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 1672 آیت نمبر 35 سے 37 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کو بطور کتاب ہدایت چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 35. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا مددگار، وزیر مطلب مددگار ہوتا ہے، وزیر بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا اذهبا، جاؤ، القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے انہیں جڑ سے اکاڑ پھینکا. وقوم نوح لما کذب الرسل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم، ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. وَعَادًا وَثَمُودًا، اور عاد اور سمود. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے. وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بہت سے دور، قرون ان کے درمیان. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں دے کر سمجھایا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں. وہ بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور اس کو کامیابی کا طریقہ بھی بتایا ہے پیغمبر کے ذریعے. جب پیغمبر آ جاتا ہے اور جو لوگ پیغمبر کی بات کو سن کر سمجھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں، یہ لوگ تو ناکامی سے بچ گئے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے. ظاہر ہے کہ دیکھیں، امتحان میں اگر آپ پاس ہو گئے
تو ناکامی سے تو بچ گئے نا، اور پاس الگ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو بھی اس دن، یعنی جو نتیجے والا دن ہے، اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بھجوایا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑے انعام سے نوازنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس نے اللہ کی بات کو نہ سنا پیغمبر کے ذریعے، اور جب سنا نہیں تو عمل کیسے کرے گا، یقین کیسے کرے گا، اور یقین نہیں کرے گا تو عمل کیسے ہوگا؟ تو اگر اس نے اللہ کی بات کو سننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے احکامات کو یا اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا تو پھر یہ کامیاب تو نہیں ہوگا اور ناکام تو ضرور ہوگا۔ یہ مختصر سا میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو پھر آپ ناکام ہوں گے۔ اب دیکھیں، دو راستے ہیں دنیا میں، کامیابی کا اور ناکامی کا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ یعنی انسان کو، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ انسان اندھیرے میں ہے، باقی مخلوقات تو اندھیرے میں نہیں ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنا مقصد حیات اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ کار فطرتی طور پر جانتی ہے۔ آم کی گٹھلی ہے، اس کو پتا ہے میں نے پیڑ کیسے بننا ہے، سبحان اللہ۔ شہد کی مکھی ہے، اس کو پتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ گائے ہے، اس کا دودھ کافی ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، یعنی گائے کا دودھ جو ہے وہ بچڑا بھی پیتا ہے اور ہم بھی پیتے ہیں، 12 کلو، 20 کلو، 30 کلو۔ اب مختلف قسم کے وہ جانور ہوتے ہیں، اس کی میں بحث میں نہیں پڑتا، لیکن 12 کلو 10 کلو تو عام ہے، یہ ایک وقت کا دودھ، تو یہ تو کافی ہے، مطلب ایک گھرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مخلوق اپنا کام جانتی ہے، اور اپنی نماز، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سبحان اللہ۔ اب انسان جو ہے وہ ڈارک میں آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، روح ہے وہ جسم میں آ کے جسم اس پر غالب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے۔ ہم یہ دماغ میں ایک بھیجا ہے، عقل جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ عقل تو 1 پاؤ کا ہوگا یا آدھا کلو کا ہوگا، جو بھی ہوگا، بس اتنا ہی وزن ہے اس کا۔ ہم سے بڑا بھیجا تو گائے کا ہوتا ہے، بڑے بڑے بھیجے ہوتے ہیں۔ تو خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ مادی ہے، اور ہمارا مقصود غیر مادی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا مقصود کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، وہ باطن سے، اور باطن کے متعلق ظاہر ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ اب ہماری طرف سے، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نورانی ہیں، نور والے ہیں، نور لائے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، کتاب اور صاحب کتاب، یہ ہمیں روشنی دکھاتے ہیں، یہ روشنی کے مینار ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں اندھیرے میں اگر، اچھا اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم لوگ اندھیرے میں خوش ہیں۔ میں پاکستان میں، ظاہر ہے میں پاکستان سے بول رہا ہوں نا، تو پاکستان والے اندھیرے میں خوش ہیں، روشنی ان کو پسند نہیں ہے، یہ تو میں دعوے سے کہتا ہوں۔
اسلام ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم اسلام کے تابع ہو جائیں یا مکمل دین کو فالو کریں. یہ مطلب آپ دیکھ لیں عام یہ معاشرہ ہے، اس میں کوئی دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نور سے کوئی مطلب نہیں ہے. نور کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو تو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. ابھی آیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ جو آج کے مسلمانوں کے بارے میں وہ کہیں گے، یا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو مختصر بات، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ 4-5 پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر جو ہے نوح علیہ السلام کا کی بات، پھر عاد و سمود کی بات، پھر کنویں والے، اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم. یہ 4-5 قوموں کے حال بیان ہوئے. مقصد ایک ہے. پہلے میں آپ کو یہ یعنی اس کا جو تمہید ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، پھر میں آگے چلوں گا. اور مختصر بات میری، اگر میں اس تمام بات کو اگر سمیٹ کے ایک بات کروں، انسان آیا ہے یہ اندھیرے میں ہے. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھجوائی ہوئی روشنی نور کا اتباع کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی. اگر ہم نے، دیکھیں بات اپنے آپ سے آگے نہ بڑھائیں. بہت افسوس کی بات ہے، یہ قرآن جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے عام طور پہ آپ اگر پڑھتے ہیں یا کوئی درس میں عام درس میں بیٹھتے ہیں، ایک تو وہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی میں نہیں کر رہا. جو صاحب قرآن آپ کو بات کرتا ہے یا عام ایک عالم بات کرتا ہے تو وہ آپ کو ایسی طریقے سے نہیں بتائے گا. ہم نے تو یعنی میں نے تو ایک صاحب قرآن سے قرآن پڑھا ہے، تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں. میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ تو ضرور کہہ رہا ہوں کہ جس نے مجھے پڑھایا ہے قرآن وہ صاحب قرآن تھے، مولانا عبد الرحیم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے تھوڑا اس کو سمجھیں. اس کو سورہ فرقان ہمارے لیے ہے. یہ مکی دور کی تمام صورتیں خاص طور پہ ہمارے لیے ہیں. جو مدنی دور کے احکامات ہیں وہ تو مومنوں کے لیے زیادہ تر اس میں احکامات ہیں. ہم تو بنیادی طور سے ہم غافل ہیں اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے، اور ان سب چیزوں کو نام کو لے لیا ہے ہم نے. قرآن کو چومتے ہیں آپ، محمد عربی کا نام لیتے ہیں، بعض لوگ انگوٹھے بھی چومتے ہیں، منہ سے چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. لیکن کام ہمارا جو بیس ہے وہ خراب ہے. بس ایک ظاہر داری ہے. بس نام لیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے. بھئی پہلے تو کام کی بات تو کرو، پہلے یقین تو لاؤ. تم نے حضور پہ درود بھیج بھی دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نے گوشے درود بنا لیے ہیں، وہاں پہ غیر مومنین پڑھ کے درود بھجوا رہے ہیں جن کے اعمال حضور کے طریقے کے خلاف ہیں. بس گوشے درود ہے، کروڑوں ہم نے درود بھجوائے ہیں. کچھ لوگ حساب رکھتے ہیں ہم نے کروڑ درود بھجوائے ہیں. بھائی وہ تو یعنی رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے. آپ کا درود یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں. ان کے راستے کی مخالفت کر کے اگر آپ ان پر درود بھیجیں بھی تو وہ کس منہ سے؟ اب منافقین مدینہ جو ہے نماز پڑھتے تھے، درود شریف بھی پڑھتے تھے. وہ نماز میں درود ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن وہ تو منافقین تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے محمد اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں گے میں نہیں ان کو بخشوں گا. منافقین کا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے سر. ویسے ہی ہم غلط فہمی میں لگے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں. کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ کچھ بھی نہیں. دنیا دار، ایک تعریف دنیا دار، میٹیریلسٹ. اللہ پر ہمارا نہ ایمان ہے نہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، نہ ہم اس کو کتاب ہدایت ماننے کے لیے تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم قبول نہیں کرتے دل و جان سے.
تو ساری باتیں زبانی ہیں، بس ہر ایک اپنی اپنی وہ ایک ترانہ اس نے گایا ہوا ہے، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک یا دنیا لبیک۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں 4-5 پیغمبروں کے تذکرہ ہوا ہے، 4-5 آیات ہیں تقریباً۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ 2 آیات میں بیان ہوا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ 1 آیت میں بیان ہوا ہے، 2 پیغمبروں کا تذکرہ آدم و 3 پیغمبروں کا ذکر جو ہے نام لے کے 1 آیت نمبر 38 میں بیان ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں دیکھیں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرا مقصد تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اپنے نام کے ساتھ بھی میں نے کچھ ادھر ادھر نہیں لگایا، بس صرف نام ہے، بس وہ پہچان کے لیے ہے، اور نہ میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں۔ ایک خیر خواہی کی بات ہے، عام انسان ہوں، کسی مدرسے کا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ایک صاحب قرآن سے میں نے قرآن سنا ہے، سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پہ، اس سے میرا انکار نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ تو دیکھیں یہ 4-5 آیات ہیں، بلکہ جتنی آیات ہیں اتنے ہی پیغمبر کا حال بیان ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر کو میں نے بھیجا، جب ان کی تکذیب کی فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا۔ قوم موسیٰ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اچھا، پھر دوسرے نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ۔ قوم نوح نے جب اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلایا، ان کو میں نے غرق کر دیا۔ اور پھر جو 3 جو آدم و سمودم و اصحاب الرس، ان کے بارے میں 39 نمبر آیت، کلن تبرنا تدبیرا۔ اور پھر جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، امطرت مطر السوء، بڑی میں نے بری بارش کی ان پہ پتھروں کی۔ تو یہ دیکھیں پیغمبر آیا۔ اب ذرا مضمون تھوڑا سا توجہ سے سنیں، میں اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ پیغمبر آتا ہے، انسان تاریکی میں ہے، جو اس کی بات کو مان لیتے ہیں وہ نہ صرف کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ عذاب علیم سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ یہ سر دنیا کے یہ دنیا کا میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ نے دنیا میں کرنا ہے۔ پیغمبر کی تعلیم کو یا تو آپ جھٹلائیں گے، یا اس کو نظر انداز کر دیں گے، یا اس کو اہمیت دیں گے، یا اس کو غیر اہم سمجھیں گے۔ آج کا مسلمان پیغمبر کی تعلیم کو نہ جانتا ہے، نہ ان کی دعوت سے واقف ہے۔ یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی بھی، یعنی میرا دعویٰ ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں آپ کہ بھئی پیغمبر آیا کیوں ہے، بنیادی اس کا یعنی وہ بتاؤ مجھے، مقصد کیا ہے اس کا، تو میرا گمان غالب ہے کہ آپ کو کوئی صحیح جواب نہیں دے گا۔ اگر دے گا بھی صحیح تو وہ اس نے کہیں پڑھا ہوگا، اس پر اس کا یقین نہیں ہوگا۔ یا آپ یہ پوچھیں کسی سے بھی کہ بھئی انسان کو اللہ نے تخلیق کیوں کیا ہے، تو وہ پڑھا پڑھایا جواب دے دیں گے آپ کو شاید، نہیں تو وہ سوال پہ حیران ہوں گے کہ بھئی آیا کیوں، انسان نہیں تھا، اب آ گیا، اس نے کرنا کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیوں بھجوایا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی کسی کو یقین کی حد تک نہیں معلوم۔ سنی سنائی باتوں کی میں بات نہیں کرتا، وہ تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ سنی سنائی باتیں تو آپ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ سنی سنائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقینی نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصد پیدائش پر یقین نہیں ہے، دین اسلام پر یقین نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے، نہ معلوم ہے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ سارے نمازی آج کل کے جو ہیں ان صلاتہم ساہون جہنمی ہیں تقریباً، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ تو جھوٹ ہے۔ نماز تو اللہ کی بڑائی کے لیے ہے، اور ہم نے اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم رب کو بڑا کرو. ہم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہے. آپ دیکھ لیں، ہم تو اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں. ہماری نظر میں تو صرف دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. لم یرد الا الحیاۃ، یہ آیت 100% ہمارے آج کے مسلمان کے لیے ہے. ہمارا دل دیکھیں، آپ خود تجزیہ کریں نا، خود اپنے دل کو ٹٹولیں اور اس میں تلاش کریں کہاں پر ہے اس میں یاد الہی. اغراض دنیاوی کے لیے شاید آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا محض برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کی. قرآن کو من حیث القوم ہم نے اپنے نصاب تعلیم سے نکال دیا ہے. 70 سال ہو گئے، اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی کوئی آواز اٹھتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ نصاب میں قرآن فہمی کو شامل کرو. لازمی طور پہ جب بچہ 15 سال پڑھ لے تو اس کو قرآن کا عالم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے جو وہ پڑھ رہا ہوں درس، تو یہ تقریباً جو بھی ہوں گے، ابھی تو ہم 1672 یعنی میں نمبر جو لکھ رہا ہوں 18واں پارہ ہے، 19واں پارہ ہے، تو 1672 تقریباً 3000 بن جائیں گے. تو 3000 مطلب ایک درس بھی آپ لوگوں کو تفصیل سے پڑھائیں، ایک درس روزانہ، تو وہ میرے خیال میں 15 سال میں بآسانی پورا ہو جائے گا. ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک پیریڈ رکھ دیں آپ اور کسی صاحب قرآن کو ڈیوٹی لگائیں کہ وہ بچوں کو سمجھائے، صاحب قرآن کو. تو صاحب قرآن اب آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں، اور جو بھی ترک قرآن کا مجرم ہوا، جو بھی ہم اب آیات پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر لازمی آئے گا. دیکھیں، میں پہلی آیت کو پڑھ لیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فَقُلْنَا اذْهَبَا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. پیغمبر کس کی طرف آیا؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. یہ کون تھے؟ یہ آج کے مسلمان تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جگہ آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں ہمارے پاس. اب میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آج کا معاشرہ اور دور جاہلیت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ قرآن کو زبان سے نہیں مانتے تھے، ہم زبان سے مانتے ہیں، عمل سے نہیں مانتے. اپنے عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں. کذبوا بآیاتنا، یہ تو اس میں کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا معاشرہ آپ کو پتہ ہے کرپٹ ہے، رشوت خور ہے. وہ محکمہ مال میں آپ چلے جائیں، کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. وہاں میں ایک دن گیا تھا کسی کام کے سے، ایک بڑا بینر لگا ہوا تھا، الراشی والمرتشی فی النار، حدیث لکھی ہوئی تھی، اور سارے لوگ کرپٹ تھے. رشوت، ایک ایک بات کی رشوت، ایک ایک کام کی رشوت کا ریٹ مقرر ہے. آپ کو ابھی پہ پتہ ہے. کمپیوٹر تو کوئی آپ کو رشوت سے کمپیوٹرائز ہو گیا تو کیا ہو گیا. یہ ساری قوم ایسی ہے. یہ صرف پٹواری وہ نہیں ہے، یہ سارے جیالے، سارے متوالے اور سارے کھلاڑی، یہ سارے ہم لوگ سب بددیانت ہیں، وعدہ خلاف ہیں، بددیانت ہیں، اور خائن ہیں، اور منافق ہیں. تین ہی نشانیاں ہیں نا. وعدہ کرے، وعدہ خلافی کی بات کرے تو جھوٹ بولے. تو بہرحال دیکھیں، یہ قرآن کو تو ہم پڑھ رہے ہیں،
اور میں آپ کو آیات قرآنی کا ترجمہ بھی میں پڑھا رہا ہوں، لیکن میرا تو مقصد کیا ہے آپ کو پتہ ہے، خیر خواہی ہے۔ ایک بات بس صرف آپ نوٹ کریں کہ قوم فرعون اور ہم میں فرق کیا ہے، یہ آپ مجھے تلاش کریں، ترک بتائیں۔ وہ ٹھیک ہے اس کے پاس اسباب تھے، فرعون وہ فراعنہ، نحن ابناء الفراعنہ۔ ایک دفعہ یہ جمال عبد الناصر تھے کہ انوار السادات تھے مصر کے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، نحن ابناء الفراعنہ۔ مصر کے بادشاہ نے، مسلمان بادشاہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم فراعنہ کی اولاد ہیں۔ یہ تو حال ہے آپ کا۔ اور دیکھیں اس میں تو کوئی وہ مصر کو چھوڑ دیں، وہ شاعر کہتا ہے نا، مولانا روم کا ہے، نفس ما کم تر نیست از فرعون را وہ لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ کسی بھی ظاہری بات پر خفا ہو گئیں، بات دل کو لگ گئی، ناراض ہو گئیں۔ اب نہ اللہ کا قرآن اس کا غصہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، نہ نبی کی کوئی حدیث۔ آپ اپنے آپ کو تلاش تو کریں نا، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو کتنے بڑے درجے کا خدا بنا لیا ہے؟ بس میں ناراض ہوں، کوئی مجھے نہیں ہوں جب تک میں خود راضی نہ ہو جاؤں۔ یہ صرف عورت کا چکر نہیں ہے، سارے انسان اور مسلمانوں کا چکر ہے۔ ہماری مرضی ہے دین کو کتنا لیں، کون سے حکم پہ عمل کریں اور کون سے میں نہ کریں۔ تو بس بات ختم ہوگی۔ آپ تو اپنی دیکھیں، آج مختصر بات، دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، بس بات ختم ہے، فل سٹاپ۔ دین وین کچھ بھی نہیں ہے، بس رسومات ہیں۔ ہندو پھیرے لے لیتے ہیں، آپ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، باقی نہ وہ پھیروں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ہم نکاح کی حقیقت، نہ اس کے تقاضے ہم پورے کرتے ہیں۔ پرسوں میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی نا، ایک بیوی تھی، شوہر سسرال میں تھا اور بیوی بدمزاج ہو گئی، شوہر کے کن پٹی پر پستول رکھ کے اس نے دستخط کرا لیے، شوہر بولا بالا تھا، اس نے دستخط کر دیے اور سب کچھ لے لیا اس سے اور شوہر کو واپس بھجوا دیا۔ یہ میرے اپنے جاننے والوں کا واقعہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، اپنے اوپر رحم کریں، سوچیں، وہ آخرت جس پر ہمیں یقین نہیں ہے وہ ضرور آئے گی۔ جتنا کہ کل سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے، اس سے زیادہ یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن روز جزا کا ضرور ہوگا۔ اب سورج جو کل نکلے گا، کل نکلنے والا سورج، آپ کچھ ذہن کے کچھ خواب و خیال میں ہے کہ کل سورج نہیں نکلے گا؟ اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کی سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم